ایک مسلمان عالم دین کو تصور کریں جس نے ارسطو، سقراط اور افلاطون جیسے فلسفیوں کے نظریات کو چیلنج کیا، جس نے فلسفے کو نئی راہیں دکھائیں، جس کے نظریات کو آج بھی یورپ کی معروف یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ ایک عظیم انسان جس نے تاریخ رقم کی، حجت الاسلام ابو حامد محمد الغزالی۔ آپ کیا سوچیں گے اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس عظیم عالم دین نے جو اتنا وسیع علم حاصل کیا، اس کا سبب انہیں لوٹنے والے ایک ڈاکو کا تھا، تو اتنا قابل قدر انسان بنا دیا۔ آئیے ان کے دور میں مسلم دنیا کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس زمانے میں مسلم دنیا کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ مسلمانوں کو بے پناہ نقصان پہنچانے والے فرقہ باطنیہ کے پیروکاروں نے اپنی تمام قوتوں کو یکجا کر کے اسلام کے آخری قلعے خلافت عباسیہ پر حملہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ لیکن ایک چیز ایسی تھی جس پر انہوں نے غور نہیں کیا تھا، وہ یہ کہ تمام ترک قبائل نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا اور سلطنت سلجوق فرقہ باطنیہ کے ارادوں کو نیست و نابود کرنے میں کامیاب رہی۔ چنانچہ اب باطنیت کے پیروکاروں نے لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے معاشرے کے اندر سے اپنے عقائد کی اشاعت شروع کر دی۔ دین اسلام فرقہ باطنیہ فلسفیانہ نظریات اور بدعات کی جانب سے حملے کی زد میں تھا۔ اسلام کے مخالفین کے خلاف مادی اور روحانی جدوجہد اپنے عروج پر تھی۔ ایسے حالات میں مسلم دنیا کو ایک ایسے نجات دہندہ اور غیر معمولی دانائی کے حامل شخص کی ضرورت تھی جو سچے دین اسلام کے لیے خطرہ بننے والے نظریات کو غلط ثابت کر دے، اور یہیں سے ہماری داستان کا آغاز ہوتا ہے۔ الغزالی ایران کے شہر طوس میں پیدا ہوئے۔ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گرگان شہر گئے۔ 5 سال تک بھرپور تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ اپنے آبائی شہر کی جانب واپسی کے لیے روانہ ہوئے، لیکن راستے میں انہیں ڈاکوؤں نے روک لیا اور ان سے سب کچھ چھین لیا، یہاں تک کہ وہ ان کی 5 سال پر مبنی درسی تحریرات بھی لے گئے، اس فکر مندی کے ساتھ کہ وہ اپنا سارا علم کھو بیٹھیں گے۔ وہ ڈاکوؤں کے پیچھے دوڑے۔ انہوں نے ڈاکوؤں کے سردار سے کہا کہ ان کی درسی تحریرات میں 5 سال تک حاصل کردہ سارا علم موجود ہے، اور درخواست کی کہ کم از کم وہ ان کی تحریرات واپس کر دیں۔ ڈاکوؤں کے سرگنا نے انجانے میں الغزالی سے یہ کہا جو ان کی زندگی میں ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ تم ایک عالم ہو، لیکن اگر میں تمہاری تحریرات تم سے چھین لیتا ہوں تو تمہارا سارا علم ختم ہو جاتا ہے۔ اس علم کو اپنے دل میں محفوظ کرنے کے بجائے تم اسے کاغذ پر لکھا چھوڑ دیتے ہو۔ اس کے بعد اس نے ان کی تحریرات واپس کر دیں۔ ایک ڈاکو کی زبان سے ایسے الفاظ کی توقع بھلا کون کر سکتا ہے؟ لیکن الغزالی نے بات کہنے والے کو نہیں بلکہ کہی گئی بات کو دیکھا اور ان الفاظ کو اللہ کی طرف سے ایک وارننگ سمجھا۔ 3 سال کے عرصے میں انہوں نے اپنی تمام تحریرات زبانی یاد کر لیں۔ اب نصابی کتابوں اور درسی تحریرات پر ان کا انحصار ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ مزید علم حاصل کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے نیشاپور کا سفر کیا۔ پھر انہوں نے اپنے وقت کے علم الکلام کے معروف ترین عالم امام الحرمین الجیونی سے علم حاصل کیا۔ بھرپور تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے شافعی فقہ، عقیدہ، منطق اور حکمت و فلسفے کا مطالعہ کیا اور ان تمام شعبوں میں بھرپور علم حاصل کیا۔ ان کا یہ علمی سفر اشارہ کر رہا تھا کہ وہ ایک دن مسلمانوں کے ہیرو بن جائیں گے۔ ان کے استاد نے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا تھا، الغزالی ایک گہرا سمندر ہے۔ اسلامی فقہ پر المنخول نامی کتاب لکھنے کے بعد ان کے استاد نے ان الفاظ میں ان کی تعریف کی تھی، تم نے تو اپنے کارنامے سے مجھے زندگی میں دفنا دیا، میری وفات تک ہی ٹھہر جاتے۔ الغزالی انتہا درجے کی ذہانت اور یادداشت کے مالک تھے۔ ایک عظیم سیاستدان نظام الملک نے الغزالی کے علم اور ذہانت کا اندازہ لگا لیا۔ انہوں نے سوچا کہ الغزالی ہی وہ شخص ہیں جو سنی اسلام کا دفاع اور تحریک باطنیت کے ان نظریات کا خاتمہ کر سکتے ہیں جو اسلامی دنیا کے لیے شدید خطرہ بن چکے تھے۔